السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بہاول نگر تانے پر فوجیوں کے دعوے کا پولیس کی مورال پر اثر کے بارے میں یہ ویڈیو میں ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں۔ کس کی جرت کہ فوج کو قصوروار کہے اور چاہے وہ ہمارے آئی جی کیوں نہ ہو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہاول نگر کے ویڈیو کے مسئلے کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہاں کیا ہوا تھا۔ وہاں یہ ہوا تھا کہ اس کا کہنا ہے کہ ہمیں تانے میں برہنہ کر کے تشدد کیا گیا، ہماری تذلیل کی گئی، جبکہ اس کی جواب میں آئی جی صاحب نے اپنی ویڈیو پیغام میں پولیس پر کیے گئے احسانات گنوائے۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ وہ اس واقعے کے بعد اپنی پولیس فورس کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ مجھ سمیت کوئی بھی یہاں ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتا۔ اتنی مار کاتے دیکھ کر اور ذلت کے بعد عوام میں بھی پولیس کا خوف نہیں رہا ہوگا۔ ہماری قیادت نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے۔ یہ خیالات ان پولیس اہلکاروں میں سے ایک کے ہیں جنہیں ضلع بہاول نگر کے تانہ ڈویژن اے میں پاکستانی فوج کے اہلکاروں کی طرف سے مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پنجاب کے شہر بہاول نگر میں ایک تانے پر فوجیوں دھواں بولنے اور وہاں پولیس اہلکاروں پر تشدد کے واقعے کو گزرے ایک ہفتے کو ہیں، لیکن اس کے گونج ابھی تک پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا پر سنائی دے رہی ہے۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر پنجاب پولیس کی کئی جوانوں اور افسران نے بات کی ہے، جن کے مطابق بہاول نگر واقعے نے پولیس فورس کی مورال کو کافی متاثر کیا ہے۔ یاد رہے کہ عید کے روز سوشل میڈیا پر متعدد ایسی ویڈیوز شیئر کی گئی جن میں باوردی فوجی اہلکاروں کی جانب سے پنجاب کے ضلع بہاول نگر کے ایک تانے میں پولیس اہلکاروں کو مبینہ تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس واقعے کے 2 روز بعد پاکستانی فوج کی شعبہ تعلقات عامہ ایس پی آر پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس کی جانب سے اس واقعے کی شفاف اور مشترکہ تحقیقات کا عندیہ دیا تاکہ اصل حقائق کو منظر عام پر لایا جا سکے اور قانون کی خلاف ورزی اور اختیارات کی غلط استعمال کرنے والے ذمہ داران کا تعین کیا جا سکے، اور اس کام کے لیے جی آئی ٹی بھی تشکیل دی گئی ہے۔ اس معاملے پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے گزشتہ روز لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر کہا، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کچھ لوگ اس معاملے کو اچھال رہے ہیں۔ یہ محسن نقوی کا کہنا ہے۔ پولیس کی مورال کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک واقعے سے مورال ڈاؤن نہیں ہوتا اور پولیس کی حوصلے بلند ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا میں بالکل اسی نوعیت کا واقعہ پیش آیا تھا، مگر وہاں رد عمل ایسا نہیں تھا جیسا یہاں پر دیکھا۔ پولیس کی مورال میں کمی اور پولیس اہلکاروں کی دیگر خدشات کے حوالے جب آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے رابطہ کیا تو انہوں نے اپنے مختصر جواب میں کہا کہ جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے، تاہم یہ دیگر سوالات اور باتوں پر کوئی رائے نہیں دینا چاہتا ہوں۔ یہ تو کہنا تھا آئی جی پنجاب کا ڈاکٹر عثمان کا۔ پھر آتے ہیں کسی کی جرت فوج کو قصوروار کہیں چاہے پھر وہ آئی جی ہی کیوں نہ ہو۔ صلح صفائی وضاحتی بیانات۔ جے آئی ٹی کی تشکیل کے باوجود بھی ابھی تک اس معاملے پر بہت سے لوگ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، جن میں عام لوگوں کے ساتھ پولیس افسران اور جوانوں کی بڑی تعداد شامل ہے، جبکہ کئی پولیس اہلکاروں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ بہاول نگر پولیس احتجاجاً ڈیوٹی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر گفتگو کرتے ہوئے ایک پولیس افسر کا کہنا تھا کہ بہاول نگر واقعے نے پولیس کو کمزور کیا ہے اور اس سے بھی زیادہ نقصان پولیس کو آئی جی صاحب کی ویڈیو میسج سے ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فوج کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ ملک کی دیگر اداروں کا احترام نہ کرے۔ قانون تو سب کے لیے ہی برابر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں جس عہدے پر موجود ہوں، مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ میں کسی اپنی جونیئرز کو جوش و جذبے سے کام کرنے کا کہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس واقعے کے بعد پولیس میں بے چینی، غصہ اور بے یقینی کی کیفیت پائی جا رہی ہے، جسے اعلیٰ سطح پر نظر انداز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک اور افسر نے پولیس کی مورال کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ سب اچھا ہے، ہم بائی بائی ہے کا راگ سنانے سے سب ٹھیک نہیں ہو جائے گا۔ نعرے تو لگوا دیے تھے، لیکن آئی جی صاحب کو چاہیے تھا کہ اپنے فورس کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہوتے، اور اگر وہ ایسا فیصلہ کرتے تو ساری پولیس فورس ان کے پیچھے کھڑی ہوتی۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ایک ایس ایچ او کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری کیا حیثیت ہے۔ پچھلے 1 سال سے یہی
فوج اور پولیس 9 مئی کے بعد مل کر کام کر رہے تھے۔ جب پولیس کی ضرورت کم ہو گئی تو فوج نے کہا کہ ہمیں یاد دہانی کروا دے کہ اس ملک میں ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا اور یہ دعویٰ بھی کیا جو JIT بنائی گئی ہے اس کی آخر میں قصوروار پولیس ہی نکلے گئے۔ کس کی جرت ہے کہ کوئی فوج کو قصوروار کہے، چاہے پھر وہ ہمارے ملک کی IG کیوں نہ ہو۔ نام ناظاہر کی شرط پر گفتگو کرتے ہوئے ایک اعلیٰ افسر کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عثمان نے پولیس فورس کے لیے بہت کام کی ہے، اس لیے ان سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ایسے معاملے پر جھک جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے گزشتہ 2 سالوں میں دیکھا ہے کہ پولیس فورس کی مورال میں بہتری آئی تھی۔ سابق IG نے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ سچ ہے کہ پولیس فورس کا مورال ایسے واقعات سے نیچے جاتا ہے۔ میں مختلف رینک کی پولیس افسران کو اکیڈمی میں لیکچر دیتا ہوں اور اس واقعے کے بعد ان کی جانب سے بھی ایسے سوالات اور خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پولیس کو اتنا فرق پڑا ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اس سے فورس کی خود اعتمادی کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ عوام بھی پولیس کو سنجیدگی سے نہیں دیکھتی، جس سے قانون پر عمل درآمد کروانے میں مسائل آتے ہیں۔ خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی بھی ادارہ یا فورس اپنی دائرہ کار سے باہر نکل کر کوئی کام کرتے ہیں، جیسا کہ بہاول نگر واقعے میں ہوا۔ دیکھا جائے تو اس واقعے میں اگر پولیس کی غلطی نکالی جا رہی ہے تو اس طرح جو فوج نے کیا وہ قانونی طور پر غلط تھا۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ کہنے کو تو اس معاملے پر JIT بنا دی گئی ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ اس ملک میں JIT اس وقت تک بنائی جاتی ہے جب کسی معاملے کو دبانا ہو۔ تو یہ آج کا ویڈیو تھا جو بہاول نگر کے واقعے کے بارے میں تھا، اور بہت سے انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر بھی کرے، لائک بھی کرے اور سبسکرائب بھی کرے چینل کو، تاکہ آپ کو مزید اس طرح اچھی ویڈیو ملتے رہے اور آپ کو اپڈیٹڈ رکھا جائے۔